بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مختلف کہانیوں قصوں کے ساتھ آگے ہو کے بیٹھ جائے، ٹھنڈی جگہ پہ نہ بیٹھ جا۔ قصوں اور کہانیوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہمارے دماغوں میں ڈال رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک تالاب میں 3 موٹی نادر مچھلیاں رہتی تھیں۔ ان مچھلیوں میں سے جو عقل مند تھی اس نے شکاریوں کے ارادے کو بانپ کر سفر کر جانے کا ارادہ کر لیا اور وہاں سے چل دی کہ کہیں مجھے مچھیرے پکڑ نہ لیں، اس لیے ارادہ بانپتے ہی تو چل دی۔ اور اس لیے چل دی کہ پیدائش جہاں میں پیدا ہوا ہوں اور قیام کی محبت جہاں ہم قیام کر لیتے ہیں نا، تو محبت پیدا ہو جاتی ہے، کہیں مجھے میرے ارادے میں سست نہ کر دیں، میں پکڑی جاؤں۔ دونوں چیزیں جیسے جہاں پر ہمارا دل لگ جاتا ہے نا، یہی ہماری موت ہے۔ ہر دفعہ آگے 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 سن اے طالب مولا والے ول مولا دیامی، ہر دم قدم اگیرے رکھی ٹھہر کتے نہ جامی۔ اور قیام کی محبت کہیں مجھے میرے ارادے میں سست نہ کر دے اور میں پکڑی جاؤں، اس لیے کسی جگہ پر قیام نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے میں مکمل ہو چکا، نہیں، ہر بندے نے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، بہت کچھ سیکھنا باقی ہے، مکمل نہیں ہے، اسے بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ دوسری دونوں مچھلیاں اس کے ساتھ نہ گئیں اور پکڑی گئیں۔ اس لیے فرماتے کہ اپنے مستقبل کے بارے میں کسی اہل سے مشورہ کر لے، جو کسی کام کا اہل ہو مستقبل کے بارے میں اس سے مشورہ کر لے۔ مجھ سے کوئی کاروبار کا مشورہ کرے، میں کہ یار اتنا نہیں مجھے پتا، کیونکہ میں کاروباری آدمی نہیں۔ ہاں تو میرے رائے لینا چاہیں گا، اگر تمہیں اچھی لگے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں رائے دے دوں گا، لیکن کیونکہ میں کاروباری آدمی نہیں، اس لحاظ سے مجھ سے کاروباری نہیں۔ جب ہم پڑھا کرتے تھے تو ہم مشورہ دیتے تھے، یار اس بچے نے نا فلاں ٹیوشن سینٹر یا فلاں اکیڈمی میں ڈالو، یہ بہتر ہو جائے گا، مشورہ دیا کرتے تھے۔ اب ہمارا تعلق نہیں ہے، اپ ڈیٹ نہیں ہے، اس لیے ہم مشورہ نہیں دیتے، معلوم نہیں ہے۔ جو مشورہ دے سکتا ہو اس کو کہیں گے اس کو مشورہ دے یار یہ کہاں پر پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہمارے مستقبل ہے نا، یہ ان پر ٹائم دینے کی ضرورت ہے۔ اکثر و بیشتر جو ہم دیکھتے ہیں، ہم بچوں کے لیے کھلونا لیتے ہیں، بچوں کے لیے کھلونا لیتے ہیں یا بچوں کو کھلونے دیتے ہیں، حالانکہ بچے خود کھلونا ہے، ہمیں ان سے کھیلنا چاہیے، اپنے کھلونوں سے خود کھیلنا چاہیے، ان کو وقت دینا چاہیے۔ ہم بچوں کو کھلونے لے کر دیتے ہیں تاکہ ان کا وقت ادھر لگ جائے، ہمارے پاس نہ ہے۔ میرے نزدیک کسی بچے کی ڈیمانڈ کھلونا نہیں ہے، ہم خود دیتے ہیں۔ کسی بچے کی ڈیمانڈ کھلونا نہیں ہے کہ مجھے کھلونا دے دیا، ہم خود دیتے ہیں اسے ڈیویٹ کرنے کے لیے، تاکہ یار جیسے بچہ ضد کرتا ہے ہم موبائل پکڑا دیتے ہیں، پکڑ موبائل، اور چپ کر دینا، موبائل دیکھنا شروع۔ حالانکہ موبائل اس کی آنکھوں کا نقصان ہے، ہم اس کو کمزور کر رہے ہیں، اسے نہیں موبائل دیکھنا چاہیے، لیکن وہ بچہ سمجھتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے، تو ہم کہتے ہیں پکڑ یار، رو نا یار، بس پکڑ۔ جس کھلونے سے ہمیں خود کھیلنا چاہیے ہم اسے ڈیویٹ کر کے کھلونوں کی طرف لگا دیتے ہیں، بس یہی تیرا کھلونا نہیں بیٹے، ہم نے خود اسے ٹائم دینا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے تو بعد میں ہم یہ کہیں گے ہمارے جیسے ہو جائیں، اور تو سمجھیا نہیں بیٹے، وہ نہیں سمجھے گا، کیونکہ ہم نے اسے ٹائم نہیں دیا۔ تو کھلونوں سے کھیلنے والے بچے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ آپ سے کھیلنے والے بچے ہونے چاہیے۔ آپ نے ٹائم نکالنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کہیں پر لے کر جاتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی ورزش کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اپنا ٹائم خود نکالنا چاہیے۔ بہت سا بہترین وقت ہم ضائع کرتے ہیں اسی معاملے میں کہ ہم نے بہت کچھ کرنا ہے، انہی کے لیے تو کر رہے ہیں، انہی کے لیے تو کر رہے ہیں، انہی کے لیے ایک کام سب سے پہلے خود بہتر بن جائے۔ سب سے پہلا کام خود بہتر بننے کا، ہم خود بہتر بن جائیں۔ جب یہ جاتا ہے نا ٹیوشن سینٹر میں سے کہتا ہوں، ہاں بھائی چھوٹے بھائی کا ہاتھ پکڑ لے، یا ہاتھ اس کا پکڑتا ہے لے کر چلا جاتا ہے۔ اسے میں اس لیے سکھاتا ہوں کہ تمہارا چھوٹا بھائی ادھر ادھر نہ ہو جائے، چھوٹے بھائی کا ہاتھ پکڑ تاکہ تم اسے لے کر جائے، اور جب نکلے تو اسے کہو میرا ہاتھ پکڑو،
نکلتے جائے. سمجھاتا ہوں, ادھر ادھر آوازیں نہیں لگانی, فلاں 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 فلاں, بس سیدھا اپنے گھر جانا ہے اور سیدھا ٹیوشن جانا ہے. ادھر ادھر کی آوازوں سے نقصان ہوتا ہے, ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. تو جو عقل مند مچھلی تھی اس نے سمجھ لیا کہ مجھے یہاں پر محبت نہیں کرنی, قیام نہیں کرنا, دل نہیں لگانا, ایسے نہ ہو کہ محبت غالب آ جائے تو میں نکل نہ سکوں. تو اس نے چھلانگ لگائی اور نکل گئی مچھیرے کی سوچ کو سمجھتے ہوئے. تو دوسری دونوں مچھلیاں اس کے ساتھ نہ گئیں, پکڑی گئیں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اپنے مستقبل کے بارے میں کسی اہل سے مشورہ کر لے, جو اہل ہو اس سے مشورہ کر لینا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, اور اس کے بعد اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. کیونکہ جب ہم مشورہ کر لیں گے تو زور لگائیں گے تو یہ جال جتنے بھی ہمارے توہم پرستی کے ہوں گے نا, وہم کے ہوں گے, وہ سب ختم ہو جائیں. ہم خود ہی شک ہیں, ہم خود ہی یقین ہیں, ہم ہی ہیں, سب کچھ ہم ہی ہیں. کوئی بندہ کہنا میں نہیں ہوں, ہم سارے ہی خراب ہیں, ہم سارے ہی اچھے ہیں. کوئی یہ نہیں کہ ایک, سارے, ہر ایک نے ایک حد تک کسی کو کیا کہ سپیس دی ہوتی ہے, تو بس یہاں تک رہنا میرے ساتھ, اس سے آگے نہیں جانا. ہم نے اس سپیس سے آگے نہیں بڑھنا, جتنی اسے سپیس دی ہے نا اس سے آگے نہیں بڑھنا, اور نہ ہی بڑھا جاتا, لڑائی ہو جاتی ہے. جتنا آپ کو کوئی سپیس دے آپ نے اس قدر آگے جانا ہے, اس سے آگے نہیں جانا, کیونکہ اس نے جتنا رکھا ہے نا اتنا ہی, اگر اس سے زیادہ ہو. مثلا وہ دوست ہمارے امیر اعجاز صاحب آئے تو اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے عدن کو نا, وہ کاشف کہہ رہا میں 1 ماہ کے لیے رکھ لوں گا سائیں جی, یہ ادھر رہ لے گا. اس نے میرے سامنے کہا, جب یہ آ کر بیٹھا, میں کہا یار یہ کہہ رہا تھا تم نے رکھنے کا کوئی دھیان نال معاملات نہیں ہوتے پتر رکھنے والے. اب اس کے سامنے میں کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم اس نے ہمیں بھری کہ نہیں بھری. اس نے مجھے کہا, آتا تو میں ایسے کہتا بڑی گل ہے یار تو رکھ لیں. میں نے نہیں کہا, میں نے سمجھایا نہیں رکھنا بھئی وہ بیٹیوں والا ہے, میں تو ان کو روک رہا ہوں کہ اپنے دوست نہیں تمہارے گھر آنے چاہیے. وہ کیوں آئے؟ ہمیں کسی پر اعتبار نہیں, پاؤں سجن دوست ہوں, دوستوں کو گھر نہیں لانا, اگر کبھی لانا بھی پڑے علیحدہ, چلو نکلو باہر. ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں نا کہ حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے کہ کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنی مرضی کرتا, رکھنا چاہتا, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ اس کی اپنی سوچ ہے, رکھے. محبت کرنا چاہتا, تعلق نبھانا چاہتا, رکھ لے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے وہی کہنا جو میں کہنا ہے, میں نے اس پہ نہیں ڈرنا کہ یار دونوں میرے سجن نے تو میں ان کی کرا نہیں. جو غلط ہے غلط ہے, ہم کیوں پھنسے, ہم کیوں پھنسے. کسی ایک کے لیے بیٹے ایک کام کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, بہت مشکل کام ہوتا ہے. مجھے یاد پڑتا کہ ہمارے ایک دوست ہے صابر صاحب, تو میں نے نا بازار کے کھانے بند کر دیے نا, تو انہیں کہا یار مینو بھی تو کھوایا کرنا, تو ان کا روٹی لے آنا ہے. میں نے 1 سال تک گھر سے روٹی لے کر گیا اس کے لیے. اچھا وہ کھا بھی جائے تو بازار کی روٹی بھی کھا لے. یہاں تو ایک کام کرنا, اب تو بعد میں بازار کی روٹی نہ کھا, یعنی وہ گھر کا کھانا بھی کھا لے. ہوں میں کوئی آلو ٹنڈے لے کے جا رہے ہیں, کدی کوئی چیزیں لے کے, جو گھر پکڑنے میں وہی لے کے جانا. ٹھیک ہے, تو میں لے کے جا رہا ہوں. 1 سال بعد میں نے بین کر دیا, گھر والوں کو اب نہیں پکانا. یعنی کیوں؟ میں کہ یہاں تو وہ چھوڑتا نا کہ میں نے بازار سے نہیں کھانا, بازار سے بھی کھا رہا ہے اور مجھے بھی تنگ کیا ہوا ہے. اب 1 سال تک بندہ وہ ٹفن اٹھا کے لے کے جا رہا ہے ایک بندے کے لیے. تو بات سمجھ میں کہ نہیں ہے, قربانی دی جا سکتی ہے, دی ہے میں نے, لیکن اس کا کیا کہتا ہے فائدہ کوئی نہیں, کیونکہ وہ بندہ جو ہے وہ غلط ہے, وہ بندہ غلط ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ مجھے ایسے استعمال کر رہا ہے. تو میں نے خود احتیاط کرنی. تو جہاں پر کسی دوست کا نقصان ہو میں صاف ہی کہہ دیتا ہوں بھائی دھیان نال, تہاڈی مرضی جے, میری مرضی ہے کہ اپنے گھروں میں کسی کو داخل نہ ہونے دو اللہ کے سوا. تہاڈے گھر سے صرف اللہ ہی اللہ ہونی چاہیے. آنے دیں بیٹے, ہم سب کے کام نہیں آ سکتے, ہم سب کے کام نہیں آ سکتے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ادھر ہی کھڑے تھے ہم, ایک لڑکا آیا کہنے جی مجھے یہ خون چاہیے. تو میں نے اس سے کہا کہ اگر ہمیں کبھی ضرورت پڑے گی تمہارا خون گروپ, کہنا نیکی دے کام تسی پڑھے نے, میں نہیں پڑھے. میں کہا چلو چھڑ دیتے آج تو بعد, جا نہیں ہے گا. کیوں دیں ان کا ویسٹیج آف ٹائم کریں؟ تم کون ہو, تمہارے لیے کیوں درد رکھیں؟ ہر بندہ کہتا ہے میرے لیے قربانی دے, کیوں دیں؟ وجہ بتائیں.
اور یاد رکھیں یہاں کوئی قربانی بے مطلب نہیں دیتا، کسی کا کوئی مطلب ہوتا ہے تو دیتا ہے، چاہے وہ یہی کہتا ہوں میں نے اللہ کے لیے کر رہا ہوں، ویری گڈ، لیکن مطلب ہوتا ہے تو دیتا ہے نا۔ میں یہاں پر آپ کے لیے درس تھوڑی دیتا ہوں، میں اپنے لیے دیتا ہوں، میرا مطلب ہے، آپ آ جاتے ہیں آپ کا مطلب ہے، دونوں کا مطلب اگر اللہ کے لیے ہو تو پھر کام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کوئی بات سمجھ آ گئی نا؟ کوئی بھی کام بے مطلب نہیں ہوتا، چاہے اللہ کے لیے ہے تو مطلب نا، اس لیے کسی نے بھی قربانی دینی دھیان سے دے، ہر کوئی قربانی کے قابل نہیں بیٹھے ہوتا کہ ہر کوئی قربانی کے قابل ہو۔ اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ اپنے مستقبل کے بارے میں کسی اہل سے مشورہ کر لے، اس وطن دنیا کی محبت کے دھوکے سے نکل جا۔ اب بندے مختلف ہیں، آپ ہر ایک نے یہ سوچنا ہے کہ میری ڈیمانڈ کیا ہے، میری سپلائی کیا ہے، میری کنزپشن کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہوندے نا چودھری ٹائپ لوگوں نے بڑے بڑے ڈیرے بلائے ہوندے نے، تو ٹھیک ہے ان کی ڈیمانڈ ہے، انہوں نے ڈیرے لگائے ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ ڈیمانڈ رکھی ہوا ہے، حال بنا کے رکھا ہوا ہے، دوست آئیں گے چلو یہاں محفل ہو جائے گی، ہماری ڈیمانڈ ہے، اپنی اپنی ڈیمانڈ کے مطابق ہر کوئی کام کرتا ہے۔ آپ نے جو کرنا اپنی ڈیمانڈ کے مطابق کریں، بعد بھی ڈیمانڈ رکھ لیں، بعد کی بھی ڈیمانڈ رکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ فرض کرو کاشف نے مکان لینا ہے تو 15 مرلے دے ہوئے، وہ 3 بچے نے، فرض کرو ٹھیک ہے، بعد جو 5 مرلے 3 سیٹ ہوئی ہیں ایک ہی جگہ پر، تو گل سمجھ آئے گی؟ بڑا لے لینا، بعد میں جو کرنا ہے تو پہلے کر لو، کیونکہ ایک جگہ پہ جانے کے بعد ہر دفعہ نیا نہیں مکان بنتا، پہلے ہی سوچ لیں کہ یار میں نے کرنا کیا ہے، اپنی اولادوں کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے مطابق کر لیں، تو اپنا سوچ پہلے بڑی کر لیں۔ کچھ ہوتے ہیں نا ان کا ہوتا ہے کہ ہم تو کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، ان کا جن کا یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے نا، ان کے لیے ہی قدرتیں آتی ہیں، ان کے لیے معجزات ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ ایسے وابستہ ہوتے ہیں کہ ان کو یقین ہوتا ہے کچھ ہونے والا ہے یار، کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ 100% میں مایوس انسانوں میں سے نہیں ہوں، 100% میں مایوس انسانوں میں سے نہیں ہوں، میں سوچتا ہوں رب کر دیتا ہے، نہیں دماغ میں آتا نہیں ہوتا۔ بعض کا ہوتا ہے نا کہ لائن لگی ہوتی ہے، بس وہ کبھی لائن لگی ہو تو نہیں ہوتا، جب لائن نہ لگی تو مجھے ہوتا ہے ہو جائے گا۔ وہ اس کی مثال میں اس لیے بھی دیتا ہوں کہ کسی وقت میں دوست مجھے کہہ رہتا ہے تو بس تو سوچ لیتا ہو گیا، تو سوچ لیتا نا بس ہو گیا، تو نہ اگلے دفعہ کہنا کام ختم ہو چکے ہیں۔ اس وطن کی محبت کے دھوکے سے نکل جا، اگر تو وطن چاہتا ہے تو اس حدیث کو سمجھ لے۔ کہتے ہیں اس حدیث میں وطن سے مراد آخرت ہے، دنیا کا وطن مراد نہیں۔ وطن کی محبت ایمان ہے، اور ایک شخص کا، یہ انہوں نے ہیڈنگ دی ہے کہ حدیث وطن کی محبت ایمان ہے، اور ایک شخص کا ناک میں پانی دینے کے وقت کی دعا کو بے موقع پڑھنا، ایک دوست کا سننا اور صبر نہ کر سکنا اور بتانا، یہ انہوں نے ہیڈنگ دی۔ کہتے ہیں اس حدیث میں وطن سے مراد آخرت ہے، دنیا کا وطن مراد نہیں ہے۔ وطن کی محبت ایمان ہے، انہوں نے کہا آخرت کی محبت ایمان ہے۔ وطن کی محبت کا مطلب کیا ہوا؟ آخرت کی محبت ایمان ہے، دنیا کا وطن مراد نہیں۔ پاکستان کیا کہتے ہیں صفحہ ہستی پر آئے، نقشے پر آیا ہی نہیں تھا، یہ 1947 میں آیا، اس سے پہلے پاکستان تھا ہی نہیں۔ اگر یہ مٹ بھی جائے تو پھر کیا مسلمان، ہم مسلمان ہی رہیں گے؟ اصل پہلے اسلام ہے پھر وطن ہے، پہلے اسلام پھر وطن ہے، اور جو پہلے وطن کو رکھے پھر اسلام کو رکھے نہیں۔ اسلام پہلے نمبر پر اور وطن دوسرے نمبر پر، ایمان پہلے نمبر پر، روٹی دوسرے نمبر پر۔ اب آپ پہلے روٹی کو کر دیں آپ کی مرضی، ایمان کو دوسرے نمبر پر لے آئیں آپ کی مرضی۔ اگر پہلے نمبر پر ہے تو وہ بھی آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کدی روٹی پہلے نمبر پہ، کدھا ایمان پہلے نمبر پہ۔ کیونکہ میں نے دوستوں میں دیکھا کہ ان کو شوق ہے 5 وقت کی نماز قضا نہیں ہونے دیتے، ویری گڈ، کہ سارے کام کر دے پھر نماز پڑھ دے، پھر جس کا مطلب کہ انہوں نے پہلے نمبر پر کیا رکھا ہے؟ نماز۔ اللہ از دا ٹاپ موسٹ پرائرٹی، اس لیے پہلے نمبر پر انہوں نے نماز رکھی ہوئی ہے۔ تو دنیا کا وطن سمجھ کر دھوکہ نہ کھانا، ہر دعا کا ایک موقع ہے، اس کو غلط مقام پر استعمال نہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح حب وطن کو غلط مقام پر استعمال نہ کرنا چاہیے۔ بزرگان دین وضو میں ہر عضو کے دھوتے وقت ایک خاص دعا پڑھتے تھے۔ پہلے تو مجھے بھی وہ دعائیں یاد تھی نا، بسم اللہ والحمد للہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح کے سارے ہاتھ میں دھوتے وقت کی دعا، ہاتھ کا ایسے کرتے، چہرہ دھوتے، ساری دعائیں تھیں۔ لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ یہ دعائیں سیلف کریٹڈ ہیں، خود بنائی گئی، حضور کی دعائیں نہیں ہیں یہ، تو پھر میں نے خاموشی بہتر جانی۔
کہ جب حضور نے نہیں، تو میں کہا جو پڑھتا ہے پڑھے، جائز ہے، لیکن خاموشی حضور کی سنت ہے تو ہم وہ کر لیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے کیا گیا، بزرگان دین وضو میں ہر عضو کو دھوتے وقت خاص دعا پڑھتے تھے۔ جب ناک میں پانی ڈالتے تو دعا کرتے تھے، اے خدا مجھے جنت کی خوشبو سنگھا دے، ٹھیک ہے جی، وہاں پر دعا مانگی جاتی کہ یا اللہ مجھے جنت کی خوشبو سنگھا دے۔ پھول کی خوشبو چمن کے لیے رہنما ہے، پھول کی خوشبو چمن کے لیے رہنما، خوشبو آندی نہ تھا اور رہنمائی کر دیا تھا، کوئی باغ ہے بھائی، تو پھول کی خوشبو چمن کے لیے رہنما ہے، اس طرح جنت کی خوشبو جنت کی رہنما ہے۔ تو ایتھے مانگتے بنے یا اللہ میں نے نا خوشبو سنگھا دے، یا اللہ میرا چہرہ نا کالا نہ پوے، جس وقت سارے چہرے کالے پائے، یعنی کہ میرا جو ہے نا وہ سفید ہی رہے۔ اللہم بید وجہ وجوہ یوم تبید وجوہ، پتہ نہیں اس طرح کا کوئی شیخ ہے، کسی میں بھول گئی ہے۔ اچھا جی، تو اے خدا مجھے جنت کی خوشبو سنگھا دے، پھول کی خوشبو چمن کے لیے رہنما ہے، اس طرح جنت کی خوشبو جنت کی رہنما ہے۔ بہانے سے نکلنے کے وقت کی دعا، اے اللہ نجاست ظاہر کا ازالہ تو مجھ سے ممکن تھا، وہ میں نے کر لیا، لیکن باطنی نجاست تو خود ہی پاک کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہی کر سکتی کہ وہ روح کو پاک کر دے۔ انسان کا مقدر یہی ہے کہ وہ نجاست ظاہری سے پاکی حاصل کر لے۔ نجاست ظاہری کی حد سے آگے کی پاکی اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ نماز میں کھڑے ہو سکتے ہیں، آگے کام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ آپ ہاتھ باندھ سکتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب اللہ اکبر کہتے ہیں کہاں ہاتھ کھڑے کرتے، کہاں تک لے کے جاتے ہیں؟ نہیں، اللہ اکبر کر کے دکھاؤ نا، اللہ اکبر نہیں، یہاں پر ہاتھ رکھنے، ان انگوٹھے یہاں پر رکھنے، ہاتھ سیدھے رکھو نا، ہاں ایسے کر کے ہتھیلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر رکھیں اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہی کر سکتی ہے کہ وہ روح کو پاک کر دے۔ انسان کا مقدور یہی ہے کہ وہ نجاست ظاہری سے پاکی حاصل کر لے۔ نجاست ظاہری کی حد سے آگے کی پاکی اللہ کے ہاتھ میں، یعنی جو تیری طاقت ہے وہ لگا، اب آگے کیا ہے نتیجہ وہ اللہ کی مرضی۔ ہماری کوشش تھی نا یار تبلیغ کرنی ہے، تبلیغ کرنی ہے، تبلیغ، ہم نے راستے ڈھونڈے، وسائل ڈھونڈے، وسیلے ڈھونڈے، اسباب ڈھونڈے کہ تبلیغ ہونی چاہیے، اور تبلیغ ہو رہی ہے، تبلیغ ہو رہی ہے۔ بلغ عنی ولو آیا، اگر ایک بھی آیت ہے آگے پہنچا دو، اگر تم خود بھی عمل کرنے والے نہیں ہو آگے پہنچا دو، کہ دوسرا تو کر سکتا نا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہتے ہیں آپ تو عمل کرتا نہیں، دوسرے نے کہتا ہے بابا جو بھی ہے پیغام کس کا آگے پہنچ رہا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول کا، کوئی بھی عمل کر لے گا۔ تو تان نہ کر، نقصان نہ سوچ، اگر کوئی کر رہا ہے تو کر لے، نہیں تو تو بہتر بن کے دکھا دے، کیونکہ دوسروں پر تنقید بہت آسان ہے، خود بہتر بننا بہت مشکل کام، ٹھیک ہے۔ تو انسان کا مقدور یہی کہ وہ نجاست ظاہری سے پاکی حاصل کر لے۔ نجاست ظاہری کی حد سے آگے کی پاکی اللہ کے ہاتھ میں۔ ایک آدمی نے استنجا کرتے وقت وہ دعا پڑھی جو ناک میں پانی دینے کے وقت کی ہے، یا اللہ مجھے جنت کی خوشبو سنگھا دے۔ اب وہ نجاست کو دھو رہا ہے، دعا وہ مانگ رہا ہے۔ جس طرح یہ بے محل دعا ہے، اس طرح یہ بھی بے محل بات ہے کہ انسان احمقوں کے سامنے تواضع برتے اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے سامنے اکھڑے۔ انہوں نے کہا جس طرح بہانہ دھوتے وقت، استنجا کرتے وقت وہ دعا نہیں مانگنی یا اللہ مجھے جنت کی خوشبو سنگھا دے، دھوندا تو پسخانہ پہ اور ناک نہیں دھوندے پہ وضو کرتے وقت۔ جس طرح یہ ارریلیونٹ ہے، دعا مانگنا ارریلیونٹ ہے، ایسے ہی انہوں نے فرمایا اس طرح یہ بھی ارریلیونٹ ہے کہ انسان احمقوں کے سامنے تواضع برتے، یعنی بے وقوفوں کے سامنے عاجزی اختیار کرے اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ اکڑے۔ اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے اکڑن کا مطلب ہوتا ہے ہوں سانو برداشت بھی تو کرو نا۔ کیوں وقت دا ضیاء، بات سمجھے کہ نہیں، کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ اکڑنے کی بات ہی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اللہ کے برگزیدہ بندے نہیں ہیں تو تمہارا کام کیا ہے؟ اس لیے ہر چیز کا ایک اینگل ہے۔ اگر آپ کا دنیاوی مطلب کسی کے ساتھ ہے تو دل سے دور، ختم۔ میرا ایک دوست ہے وہ کیونکہ دنیا داری کے ساتھ تھا، میں 4-5 سال ہو گئے، سے ملا ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ اسے ملا جائے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کا تعلق روحانیت کی وجہ سے مجھ سے ہوتا تو میں مل لیتا، نہیں تھا میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے اکثر حدیث سنی ہوگی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسجد کو پاگلوں سے، بچوں سے
گندگی سے, نجاست وغیرہ سے یہ بچاؤ, حدیث ہے نا. اور پاگلوں کو اپنے آپ کو بھی بچاؤ, پاگل نہیں, ان سے اپنے آپ کو بھی بچایا جائے. تو اس طرح یہ بھی irrelevant ہے کہ انسان احمقوں کے سامنے تواضع برتے اور اللہ کے برگزیدہ بندوں سے اکڑے. یاد رکھو انسان کی الٹی چالیں اس کی رفعت اور بلندی کے لیے مانے ہیں. تھوڑا ایک فیصلہ تھلے بھی لے آ سکتا, اتنے بھی لے آ سکتا, ایسے کر کانٹا بھی لگ سکتا. فرض کرو میں زندگی میں ایک دو کام ہوں گے جو میں نے محسوس کیے کہ یار میں نا غلط کیتا سی, اپنے پیر و مرشد وقت میں غلط کیتا سی. اس میں ایک کام یہ تھا جو میں نے آگے بھی کئی دفعہ بتایا کہ ہمارے پیر و مرشد ہمارے گھر میں وضو کر رہے تھے, اور جو کیا کہتے ہیں میرا بھائی تھا اور دوست ہے نا, تو وہ کہتے ہیں یار سائیاں کو کھلون دا بڑا مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے, سائیاں نے انہوں کیا محمد عمران یہ ذرا کام تو کرنا. پیچھے میں کھلوتا سا بڑے مزے نال, تو مینوں کہندا اے ذرا کام تے کری نا. انہیں مینوں دے دتا کام. ہن مینوں غصہ چڑھیا, میں کہا میں کھلوتا ہاں, ٹھیک ہے, آپ نہیں کیا مینوں کام دے دتا سی. میں کہا کیا تینوں ہے, تو جا. اچھا, اب میں نے بس یہ بات کی, سائیوں نے کچھ نہیں کیا, بس ایسے کر کے نا ایسے کر کے مجھے دیکھا کہ میں نے محسوس کیا یار غلطی ہو گئی, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, انہیں کرتی بیوقوفی, مینوں کہتا تو مینوں تو نہ کہنا چاہیے کیونکہ گل تو سرکار دی سی, تو مینوں رد تو نہیں کرنی چاہیے سی. میں نے کہا یار یہ غلط بات ہے. جیسے میں اسے کہوں کہ کام کرو, یہ کہ انہوں کہو, اے کہو انہوں کہو, میری بات کو آگے ڈال دیا. یار کرنے والے تم ہی ہو, وجہ مجھے کہیں کام, مجھے کہیں کام, تو میں کہوں ٹھیک ہے. جب ہم ایک کو کام کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک کو ہی کام کہنا. اگر کوئی کام نہیں کہے پھر وہ دوسرے کو دے دیا جاتا نا. مجھے آج بھی ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے میں تم سے کام نہیں لینا, میں کسی اور کو لے لینا, نہ کرو. تو ہمارے لیے جائے پناہ کوئی نہیں. پھر بندہ یہی سمجھتا رہتا ہے کہ میں ٹھیک چل رہا ہوں. نہیں بیٹا, نہیں ہوتا ٹھیک, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہاں پر انہوں نے فرمایا یاد رکھو انسان کی الٹی چالیں اس کی رفعت اور بلندی کے لیے مانے ہیں, نیگیٹو ہو جاتی ہیں. پھول کی خوشبو دماغ کے لیے اور پہانے کے سوراخ سے جنت کی خوشبو محسوس نہیں ہو سکتی. کس طرح تھپڑ مار دے پہ گلاں دے نال. اس طرح وطن کی محبت درست ہے, لیکن پہلے وطن کو پہچان کہ آخرت کی بات ہو رہی ہے, آخرت کی بات ہو رہی ہے, اس لیے پہلے وطن کو پہچان. مچھلی سوچا, عقل مند مچھلی کا دودنائی سے دوسرے مشورے کے بغیر روانہ ہو جانا, اس کا ہیڈنگ دے کہتے ہیں مچھلی نے سوچا کہ اس راستے کے جاننے والے نایاب ہیں, اس لیے خاموشی سے رات کو نکل جانا چاہیے. کہتے ہیں سالک کو بھی یہی سوچنا چاہیے اور راہ سلوک کی مشکلات کو خود ہی برداشت کرنا چاہیے. ہوں پتہ چلنا چاہیے کہ اس راستے چلنے والے بڑے گھٹ نے, تو مینوں رات ہی نکل پانا چاہیے, مجھے دیر نہیں لانی چاہیے کسی نال لے کے چلنا. جیسے اکثر جب میں نے کہیں جانا ہوتا ہے, عرس پہ جانا ہو, مدینہ منورہ جانا, تو میں کہتا ہوں بھائی ہاں بھائی جانا ہے, تو میں نے پوچھنا کہ کہڑا کہڑا جا رہے ہیں, میں ایک ہی جواب دیتا ہوں, میں کہ ایک میں تے ایک تو, تیسرا کوئی نہیں. جہاں پوچھے گا میں ہی کہاں ایک میں تے ایک تو, میں کہ ایک ہی گل ہوئی کہڑا کہڑا جا رہا ہے, کہڑے کہڑے کا کی مطلب تھا, جڑا مرضی جائے. لیکن وہ ہر ایک انسان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے نا, ایک میں تے ایک تو نہ بھی ہو, کیا فرق پڑتا ہے بھائی. اکیلے بھی جانے میں کوئی حرج تھوڑی ہے, اکیلے بھی جایا جا سکتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں یار سرکار سے در چلنا, جنہیں جانے ہیں چلے جان, ہمیں کچھ نوٹ تو نہیں ملنے کہ بھائی کنے کا پیکج دے 2,10,000 کا, تو 10,000 میرے بھائی نا 2 ویک پا دے. اچھا تو آسم نہ لڑاں گے, وہ پا گھٹ کر کی کرتا پیا ساڈے دوست نے, اسی یہ نہیں لڑاں گے آسم مک مکا کر. سیدھی جی گل ہے, ہم کیوں لڑیں گے اس کے ساتھ. ایسے آزم نے بھی کہاں گا پا پیسے کٹ کی کرتا پہ, ہمارے دوست ہیں. اگر وہ کہہ, اس نے کہا بھی ہے, یہ نہیں کہ نہیں کہا, انہیں کہا سائیاں نے مفت کال چھڑ دیں, انہاں کو لے لینے. وہ کہتا تینوں پتا انہوں دی عادت دا. انہیں کہا میرے یار جڑے نے جا رہے تھے تو میں ہی پیسے کھا گیا. کنی یار غلط گل ہے, کتنی غلط بات ہے کہ میں دوستوں کے پیسے کھا گیا ہوں یار. ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی جگہ پر کہ کوئی غریب ہو, کوئی غریب آدمی ہو, تو میں انہوں نے پیسے لا کے انہوں دے دا, تو بھی نال چل یار, اے ہو سکتا ہے, اے میں کر سکتا جی.
کہ کوئی غریب آدمی ہوئے تو وہ پیسے کٹ کے نا تقسیم کر کے باقیاں دے تو ٹھیک ہے نا وہ میں انہوں کردا تو آؤ چلیے. یہ ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا میں آپ غریب تھوڑی ہوں, میں امیر آدمی ہوں, میں امیر آدمی ہوں. ہاں علیحدہ ایشو ہے. گوہر نے کہا حج کرنے جانا ہے, میں پیسے کہنا میں داں گا. میں کہتے کیونکہ میں حج کر لیتا سی ایسے میں کہ بھائی میں تو حج کر لیتا ہے, لے کے جانا لے جاؤ, پیسے لاؤ. ٹھیک ہے. ایک اور دوست نے کہا جب پیچھے عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے, میں کہا ٹھیک ہے, پیسے کہنا میں داں گا. باقی دوست نے کہا ہم بھی سے ڈالیں گے. میں کہنے میں نے کیا ہی دے گا, دوسرا کوئی نہیں دے گا. انہیں کہا جی کر لیں. میں کہ نہیں وہی کرے گا, کیا کیوں سو نہ کہندا. تو جس نے کہا وہی لے کر جائے نا, دوسروں پہ کیوں ڈالا جائے, ان کو کیوں تکلیف دی جائے. جس نے کہا ہے نہ جائے. میرے لیے مسئلہ کوئی نہیں ہے کہ میں جا نہیں سکتا, میں جا سکتا ہوں, جب چاہے جا سکتا ہوں. کبھی یہ سوچے نہیں جا سکتا, یہ نہیں کبھی سوچا انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جیسے مچھلی راتوں رات بغیر مشورے سے نکل گئی نا, سالک کو بھی یہی چاہیے کہ راہ سلوک کی مشکلات کو خود ہی برداشت کرنا چاہیے. وہ یہ کہ نا میرے نال کوئی ہوئے, بیٹے آپ پہ تجربہ ہو جائے گا. ہم نے جب ہمارے پیر و مرشد ہمیں تبلیغ کیا کرو, سانو پتہ ہی نہیں سی تبلیغ کرنی کس طرح ہوتی. ہم بیٹھ گئے بس, پھر تبلیغ شروع کر دی, جو بھی ہوتا رہا کرتے چلے گئے. اب یہاں پر بیٹھے ہیں اطمینان کے ساتھ. اس کا مطلب ہماری تبلیغ میں کچھ نہ کچھ اثر تھا, حالانکہ صحت ہے, نرم نہیں تبلیغ ہماری, لیکن صحت تھی, لیکن کچھ نہ کچھ ہے کہ سارے کے سارے ساتھ چلتے جا رہے ہیں الحمدللہ. اس لحاظ سے سالک کو بھی یہی سوچنا چاہیے اور راہ سلوک کی مشکلات کو خود ہی برداشت کرنا چاہیے. یہ محدود دنیا چھوڑ کر لامحدود عقبہ کی اختیار کرنی چاہیے, عاقبت کو اختیار کرنا چاہیے اس دنیا کو چھوڑ کر. نہیں بات دنیا نہیں چھڑنی جائے, ایسا وہ غلط ہے کہ دنیا چھوڑنی ہے, دنیا ساتھ لے کر چلنی. اپنی دنیا داری کو ایمانداری بنانا ہے. ایمانداری کا آخری پورشن میں بتا دیتا ہوں. آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ جائز کی حد سے نیچے نہیں آنا چاہیے, حرام کی حد میں نہیں آنا چاہیے. یعنی جو آپ کر رہے ہیں نا, جیسے میں اسے کہہ رہا 15 مرلے کا مکان بنا, ضرورت ایک کمرہ بھی ہو سکتا ہے پرانے دور کے مطابق. میں اسے کہہ رہا 15 مرلے کا بنا, 5 مرلے ہونا چاہیے. تو گل سمجھ آ رہی ہے. اب یہ ناجائز تو نہیں ہے, جائز حد ہے. جائز حد تک جو مرضی ہو جائے, اچھے کپڑے پہن لے, جو مرضی کریں, جائز حد, حرام کا نہ ہو, ناجائز نہ ہو. فرض کریں وہ بنا رہا تھا, ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا, تو اس نے 2 نمبر تاریں نہیں لگوائیں, 2 نمبر مٹیریل نہیں لگوایا کہ یار ہسپتال کا کام ہے, کہیں ریئیکشن نہ ہو جائے. ویری گڈ. مطلب کہ اچھی سوچ کا مالک ہونا چاہیے کہ جہاں پر ہم اچھا کر سکیں. کیونکہ جو یہ سمجھتا ہے نا کہ نہیں یار میری رزق میں اضافہ ایسے ہی کام سے ہونا ہے, وہ چھوڑتا نہیں ہے. اکثر ہم سنا کرتے نا کھوٹے پیسے لے کے, تو کہتا سی یار میں تو نظر ہی کچھ نہیں آتا تو کھانا دے دیندا سی. ٹھیک ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ کھوٹے پیسے لے لیں گے, ہم کھوٹے پیسے لے لیں گے, ٹھیک ہے, اللہ کے آگے عرض کر دیں گے یا اللہ یہ کھوٹے تھے, ہم نے قبول کیا, تو سانو قبول کر لیا کھوٹا تھا. وہ یار ہر گل ایک ہی وقت میں نہیں ہوتی, کوئی اور گل بدل لو. وہی پرانی چال چلنی ہے, جو اگلے نے کہا تو وہی بیان کرنا, جو اگلے نے کہا تو وہی بیان کرنا. اپنی کہانی خود بیان کریں, کوئی نئے الفاظ نکالیں جو مزہ دیتے ہوں کہ یار اس نے بات بڑی اچھی کی ہے. کسی کو حوصلہ دینے کے لیے بھی بات کرنا بڑی بات ہے, لیکن اس حوصلے والے کو معلوم ہو کہ نیگیٹو بھی ہو جائے گا تو میں نے بات نہیں کرنی. بس کوئی کرنا کر میں تیرے نال ہوں. انہوں نے کیا تو میں کہہ دیتا نا میرے نال ہے, تو ہوں لگ پتا جائے گا. پھر میں پناہ ہی منگا گا, یا اللہ میرے پیو دی توبہ, میں آج تو بعد کسی نے کہا گا میں تیرے نال ہوں. کیونکہ اس کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ مجھے حوصلہ دیا گیا. اس نے کہا ہوں میں نے کہہ دیتا نا تو ہوں بس میں کر سوں. یہ انسان کی غلطیاں ہوتی ہیں. اگر کوئی مجھے بھی کہہ دے کہ میں تیرے نال ہوں, میں کہ ٹھیک ہے, میں بھی ایک حد تک رکھتا ہوں. مجھے بھی پتا نہیں انسان ہے, اوپر نیچے ہو جاتا ہے, پھر کیا فرق پڑتا ہے. اس لیے کسی کو بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی یہ اینڈ ہے, اب اس نے ہمیں ہاتھ پکڑا دیا, اب کہیں نہیں جانا. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں نہیں, لوگ انگلیاں کٹ کے لائی جاندے نے. اسی ذرا ہاتھ سنبھال کے رکھ دیں, تہاڈی مہربانی, اور بھی بڑے کام کرنے نے بھاجی, اسی نہیں ہاتھ ملا کے. ٹھیک ہے نا جی. پانی پینا ہے, پانی پیا ہے, ٹھیک ہے. تو فرمانے لگے یہ محدود دنیا چھوڑ کر لامحدود عاقبت اختیار کرنی چاہیے. وہ تیزی سے باغی, راستے کی تکالیف برداشت کی اور اپنے آپ کو دریائے پیدا کنارے میں لے جا ڈالا. ہم یہ سمجھتے ہیں مثال کے طور پر اکیلے جائیں گے, بڑے رفڑ پہن کے انجوائے گا,
کھائیں گی سختیاں. وہ کہتے ہیں نا حاجی وہ ہوتا ہے پراگندہ بال مٹی میں اٹا ہوا. ہم کہتے ہیں نہیں, ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیشہ سانو لگژری چیزاں ملن, ہمارے اوپر پسینہ بھی نہیں آنا چاہیے. اور نہیں یار, پہلے حاجی کی تعریف پڑھ لو, اس کے بعد جو مرضی ہو جائے آپ ذرا مزہ لیں, انجوائے کریں, تکلیف برداشت کریں, انجوائے کریں. مجھے یاد پڑتا کہ باس ہمارے ساتھ تھا حج کے اوپر, تو ان کا وہ جو رشتہ دار تھا وہ پکڑا گیا, بلیک لسٹڈ تھا. آہ ہی بھری جائے, آہ ہی بھری جائے. ہوں میں پیچھے آہ بھری جاواں, میں کہ یار کی ہو گیا پاس. میں تھوڑی دیر بعد سوچیا یار میں پاگل ہاں کہ یہ پاگل ہے, اے تو وہ واسطے بھردا پہ, میں یہ واسطے بھردا پہ. میں اٹھو اگے چل, مینوں ہور بڑے کام نے. گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ میں اٹھو, میں کہ میں بھی یہ نال ہی کام کردا پیا. عقل مند آدمی سے فٹافٹ سمجھ گیا, عقل مند آدمی فٹافٹ سمجھ گیا کہ یار مینوں آوا بھرنے کی ضرورت ہے. میں انہوں حوصلہ دے جانا, رہن دے بے حوصلہ, آپ سیدھا ہو جائے گا, چل جا. وقت آئے آرام نہ ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. وہ جی ادو وہ کہتے ہیں اتنے انگل آئی ہوتی نا, جی جذباتی ہے تو بندہ چیخا مارتا ہوں. وہ جو لادی کہتے وہ ہو تو گیا سی, بس پہنچ گیا گھر واپس ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے شکاری پیچھے ہو اور پھر غفلت کی نیند سونا بڑی غلطی ہے. ساری گلاں تو گلاں یہی جے, رب چاہتا جنوں اٹھا دینا جی, پیچھے رب کی ذات جے تو پھر سارے کام آسان جے. نہیں تو کوئی روندا پیا نا, وہ مطلب ہے کہ انہیں رب نو چھڈیا ہے. یقین مانے اگر رب کو چھوڑا نہیں نا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت سن کچھ نہیں کہہ سکتی, اگر ہم نے رب کو چھوڑا نہیں ہوا. اور جہاں پر کوئی مسئلہ ہو جائے وہاں پر ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا اس نے رب کو چھوڑا ہوتا ہے کسی نہ کسی اینگل میں, وہ سمجھ نہیں پاتا. ہم جتنے بھی کیا کہتے ہیں چالیں چلتے ہیں نا, ہمیں اس میں اللہ کریم کو رکھنا چاہیے کہ یار ہم چالوں میں اللہ کریم کو رکھیں گے تو کامیاب رہیں گے. ایسی چال نہیں چلنی چاہیے کہ اللہ کو چھوڑ کر چال چلی جائے. اللہ کے شادی بھی کی جاتی ہے نا, تو وہ بھی اللہ فرماتا ساڈی وجہ نال تسی رشتے نبھاندے ہو, ٹھیک ہے, تے قسماں کھاندے ہو, تو او دے بعد تسی ادھر ادھر ہو جاندے ہو. ایسا نہیں کہ ہمارے لیے کام کر دو, جو کرنا پھر اللہ واسطے ہی سارے کام کرتے چلے جانا چاہیے. شکاری پیچھے ہو پھر غفلت کی نیند سونا بڑی غلطی ہے. شکاری جب جال لے کر آئے تو نیم عقل مچھلی کو فکر ہوئی. اس نے سوچا افسوس میں نے وقت ضائع کیا, اور عقل مند مچھلی کے پیچھے نہ چلے گئی. اب بھی مجھے چل دینا چاہیے, گزرا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا تاکہ اپنی غلطی کی تلافی ہو سکے. الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اچھے فیصلے کر لیے تھے وقت کے اوپر ہی. جو فیصلے کیے الحمدللہ اچھے فیصلے کر لیے تھے, پر وقت کر لیے تھے, پیچھے نہیں ہٹے تھے. اور آگے کے فیصلے ابھی مزید زندگی پڑی ہے, بہت اچھے کریں, بہت اچھے کریں, کیونکہ فیصلہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے نا. تو فیصلہ ہم نے کرنا, بہت اچھے فیصلے کریں گے, گرنے والے نہیں, خود کو سنبھالنے والے. کیونکہ ہمیں یاد ہے نا سر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ واقعہ, وہ کیچڑ میں آ رہے تھے تو ادھر سے شرابی آ رہا ہے, کہ شرابی نے کہا دھیان نہ چلنی ہوئے, ڈگنا پئی. انہیں شکل دیکھ کے کہتے حسن بصری میں ڈگ گیا تو کوئی گل نہیں, تو نہ ڈگیں, تیری وجہ پیچھے کنے ڈگ پین گے. ٹھیک ہے نا, جس کا مطلب ہے کہ یہ بچہ پکڑا جائے, یہ بچہ پکڑا جائے تو تکلیف کیوں ہوئے گی, تمہیں ہوگی کہ باپ کو نہیں, تجھے بھی ہوگی, تجھے نہیں ہوگی, تجھے بھی ہوگی, تجھے بھی ہوگی نا بیٹے. دونوں طرح نہ ہوئے گی تکلیف, کیونکہ تینوں بھی تکلیف ہوئے گی, کتنے پھنس گئے, ان تکلیفوں کو کٹنا کس طرح. جس کا مطلب یہ ہوا ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے دوسروں کو تکلیف ہو. ہمیں فرض کرو ابراہیم تو جاننا ہے وہ کتا بیچارہ لیٹیا ہوئے, تو خام ہے کتے نو مار دیں پتھر, تو پھر کی ہوئے گا, کتا تو تین پائیے گا, تو کہے گا غلطی میں کہتوں کیتی کہ میں پتھر ہی مار چھڑیا, تینوں کنے کہا سی پتھر مار, انہوں آرام نہ بیٹھا سی, خام ہاں نہیں لت مارنی کسی کام میں. گل سمجھ آئی, راہ چلتے کسی کو پتھر نہیں مارنا, نہیں تو پتھر واپس آ جائے گا. ٹھیک ہے, ہم نے اچھا فیصلہ کرنا ہے. تمہیں بھی تکلیف ہوگی, باپ کو, بلکہ سب کو تکلیف ہوتی ہے. ایک کے معاملے میں بیٹے سب کو تکلیف ہوتی ہے, کوئی ایک نہیں ہوتا, پھر ساروں کو لے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اچھا پاپا کو ہوگی, ماما کو نہیں ہوگی, بھرا نو نہیں ہوئے گی, ہر ایک کو ہوتی. اور اگر ہم ایک خود تکلیف میں نہ پڑے تو راحت کس کو ہوگی, سارے نے سکون ہوئے گا کہ میری وجہ نہ کوئی تکلیف.
فرض کرو میں یہ کہہ دوں یار مینوں تو اپنے پتر کی وجہ سے کئی تکلیف نہیں ہوئی, میرے بیٹے نے کبھی میرا نام نہیں ڈبویا, میرے بیٹے نے کبھی لڑائی نہیں لڑی, میرے بیٹے نے کبھی لڑکیوں کو نہیں چھیڑا, میرے بیٹے نے کبھی گالی نہیں نکالی, ٹھیک ہے, میں اپنے طور پہ یہ کہتا ہوں کہ میرے پتر کی وجہ سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. ہوتا نا کوئی ہمسایا تو آ گئے بھائی لڑیا جائے, وہ میرے نہ زیادہ وہ سوبر ہے, وہ میں ملا نہ ملا کہ السلام علیکم کیسے ہیں آپ, طبیعت ٹھیک ہے, وہ آئندہ انہیں نہیں لڑائی لینی, وہ کوئی بھی ہوئے گا السلام علیکم کیسے ہیں آپ. میں یاد ہوگا جب کسوال جا رہے تھے موٹر سائیکل جاتی نا اس کی کوئی لے گیا نا چھین کر, ہمارے گھر میں وہ عورتیں آئیں جو میں کبھی ملا ہی نہیں ہمسایوں میں سے. پتہ لگا میرا پتر نے ایویں ہاتھ دے دیا ہے, پتر سن لے تو چلا جاتا سی لے کے. میرے پتر نے سارے تے کام دے ٹھیکے پھڑے سن اس ٹائم کہ موٹر سائیکل تے چلا جا, اچھا میں چھڈن دا اما میں اج چھڈن دا اج میرے لیے چلا جا. پتہ لگا وہ افسوس کرنا کہ عمر دی موٹر سائیکل گم ہو گئی. میں نے پھر گھر والے دسیا اے جڑے نا افسوس کرنا ہے عمر دی موٹر سائیکل دا. میں کہا چلو ایسا سمجھ لو کہ انہوں نے افسوس ہویا کہ یار موٹر سائیکل اسی جڑے جھونٹے لاندے سن. تو یہ بھی مزہ دار کام ہے نا. تو میرے بیٹے نے کبھی مجھے تکلیف نہیں دی الحمدللہ, ویری گڈ. مجھے کبھی بھی اس بچے کی نہ زہیب کی کبھی کمپلینٹ نہیں آئی, نہ اس کے ماں باپ کی طرف سے, کبھی استادوں کی طرف سے, کبھی اس بچے کی تکلیف نہیں. اتنا ہوتا ہے نا کہ انسان کے کمپلینٹ آتی ہے کہ باپ نے کہا یار اس طرح, فلانے نے کہا اس طرح. مجھے کبھی اس کی نہ کمپلینٹ نہیں آئی, ویری گڈ. اس نے کبھی لڑائی نہیں لی, کبھی ایسا نہیں کہا, کبھی ماں کا دل نہیں دکھایا ہوگا کہ ماں نے مجھے اپروچ کیا ہوئے کہ یہ ماما اپروچ کر ہی لیندیاں نے کہ پیو اپروچ کر لے انج کرتا پہ جے, تو پھر میں نے ذرا سمجھانا پہنتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے مطلب کبھی نہیں آئی الحمدللہ. وہ یاد پڑ جاتا نا کہ تلی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہا نا, جب وہ ایمان والی ہو گئیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام طیبۃ والسلام کے پاس میں ہو گئے, کہنے لگے بھئی آپ کی بیٹی سے ہماری بیٹی سے آپ کا دماد جو ہے نا وہ نکاح کرنا چاہتا ہے, کیونکہ خاندان سے نا بنو ہاشم دا, تو وہ ڈیزن سرکار پالے انہوں نے سی. تو تہاڈی کی رائے ہے؟ سرکار بیٹھے سن تو آپ نے شاید ہاں مجھے پتہ لگتا پیا کہ علی یہ چاہتا ہے کہ میں نکاح کر لاں, لیکن یاد رکھے علی کہ جنی دیر میری بیٹی ہے اکا دے چہرہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتا. نمبر 2 کہتے کنا چنگا ہے میرا دماد ابو العاص, اج تک مجھے کوئی تکلیف نہیں دیتی سو. ہوں جھڑک نہیں پہ پہ نے جھڑک نہیں پہ میرے حضرت علی نو, میرا دماد کنا چنگا ابو العاص, اج تک مجھے کوئی تکلیف نہیں دیتی سو. ٹھیک ہے, ہوں اینیاں گلاں سانوں بھی سمجھ آ جاندی ہیں, لیکن باپ بیٹی کا معاملہ ہے. دماد جانے وہ جانے, اسی نہیں بول سکتے, اسی نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے, ہاں انہوں نے شیعہ نو چھیڑنا تو میں کہنا اے معصومہ دا حال سی, جنہاں تسی معصوم مانتے ہو اسی تو مانتے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, انہوں نے چھیڑن واسطے میں ہور نقطۂ نظر نہ گل کردا, لیکن وہ کسی کا کہنا ہوتا ہے جس کا مطلب کہ سرکار نے کسی کی تعریف کر کے انہوں سمجھایا. ہوں اسی یہ کہیے کہ ابو العاص کا درجہ ود گھٹ ہے نہیں ہے گا, حضرت علی ود نے, آپ وہ کہتے ہیں عرش نے, انہوں کا درجہ ود نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا جی, کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو حاصل کیتا ہے, جو کیتا ہے, وہ ابو العاص نے نہیں کیتا. ٹھیک ہے, حضرت ابو العاص وہی سن نا کہ جو پڑھے گئے سن بدر دے میدان دے, تو حضرت خدیجہ رضی اللہ ہار لے کر آئی سن, کہتا ہے حضرت زینب جڑے سن ہار لے کے آئی سن اپنی ماں دا کہ اے فدیہ لے لو تو میرے خامن نو چھڑ دیو. انہوں نے پیغام پہنچایا سی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فجر دے وقت اے ہار آیا, تہاڈا کی خیال ہے؟ میں ہار واپس کرنا تھی نو تین چھڑ داں؟ میں میرے نال ہوندا تو چیخاں نکل گیا, اتنے پتہ نہیں کی ہویا ہونا. انہوں نے کہا سرکار جس طرح تہاڈی مرضی. ہار واپس کیتا گیا تو انہوں نے کہا تیری مہربانی میری دھی نو چھڑ دیں. وہ پھر دھی نو چھڑ گیا. اس میں سرکار فرماندے نے انہیں جو وعدہ کیتا نا پورا کیتا. بعد اسے دھی دی وجہ نکاح پھر دوبارہ انہوں نے ہی ہویا سی اور کینسل نہیں ہویا. حالانکہ مشرک سن پہلے, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ قانون نہیں توڑے سن, ہالے قانون بنے نہیں سن. جڑی آیت اتر دی ہے مشرکین واسطے عورتاں مرد حرام تے اس طرح, وہ 6 ہجری دی ہے, وہ 6 ہجری دی ہے. بعض اوقات کہتے ہیں نا چاچا ابو طالب نے اپنی بیوی نہیں چھڈی, تو مشرک سے تو سرکار تعلق توڑوان دے, وہ پہلے فوت ہو گئے سن.
قرآن دی آیت بعد چ اتری ہے 6 ہجری نو اتری ہے. ایسے مر جنہوں تو پتہ ہوئے گا نا کہ کدوں اتری ہے سورۃ ممتحنہ دی آیت وہ سمجھ جائے گا. لیکن باقی جڑے پہلے کیوں نہیں کیتا کافر سی تھے, لیکن انہوں نے پتہ ہے آہستہ آہستہ قرآن اتریا, یک بار کی نہیں اتریا. تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے جلدی سفر کرنا ہے. جڑا کہنا ہے جی بھائی میں جانا ہے کم ختم, آخر تے جان والے بیچارے سانوں وہ ملتے ہیں جنہیں فیساں آپ ہی بھرنیاں پیندیاں جی وہ پیسے لانے پہنے اور تھوڑے پیسے کٹ کے انج کر کے دے دیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ رحمتیں دے, برکتیں دے, خوشیاں دے, نعمتیں دے, ہم سب کی بخشش فرما. دین و دنیا کی ساری بلائیاں عطا فرما دے, ہمیں صحت دے, تندرستی دے, ایمان دے, رزق دے, حکمت دے, دنائی دے, بزرگی دے, رکت قلبی عطا فرما. ہمارے سینوں سے نور نکلتا نظر آئے, روشنی ملتی نظر آئے, دعائے نور سے ہمیں حصہ ملتا نظر آئے, حضور کی غلامی میں ہم مزے لیتے نظر آئیں. یا اللہ ہر تکلیف دور, ہر پریشانی دور, ہمارے دل تیری محبت سے روشن نظر آئیں. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.